مندی کی بات ہے۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، ابو بکر سے پیار کرنا اور ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری پوری امت کے اوپر واجب ہے، میری پوری امت کے اوپر واجب ہے۔ پیار کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ جو محفلیں سجائی گئی ہیں یہ پیار کا اظہار کرنے ہی کے لیے تو سجائی گئی ہیں۔ شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ جس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے اس کا چرچا کیا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آج ہم حضرت ابو بکر صدیق کا جو ذکر کر رہے ہیں، ان کی محفل سجا رہے ہیں، یہ حب ابی بکرین بھی ہے اور شکر ابی بکرین بھی ہے، یعنی میرے آقا کو خوش کرنے کے لیے ہم حضرت ابو بکر کے احسانات کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ حضرات مکرم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں بے شمار تو ہیں، لیکن آپ کو یہ سن کر کے تعجب ہوگا، آج ہمارے ہندوستان کے اندر کچھ ایسے بدتمیز لوگ بھی پیدا ہو چکے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے پر بھی سوال اٹھاتے ہیں اور معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے مسلمان ہونے کو ثابت کرو اور چاہو تو اس عنوان کے اوپر مناظرہ کر لو۔ میں کہتا ہوں مناظرہ اس پر کیا جاتا ہے جو بدی نہ ہو بلکہ نظری چیز ہو، جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان تو اتنا بدیہی ہے، اتنا بدیہی ہے، جیسے ٹھیک دوپہر کے وقت میں آسمان کا سورج چمکتا ہے ساری دنیا کو نظر آتا ہے، ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کا مسلمان ہونا بالکل بدی ہے اور ساری دنیا کے اوپر روشن اور ظاہر ہو چکا ہے۔ اس پر مناظرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج کل سوشل میڈیا پر کچھ نام کے مفتی اور علامہ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، غیر اور معاذ اللہ ایسی مقدس ہستیوں کے ایمان پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب ایسے لوگ سامنے آئیں تو ان کو منہ ہی نہیں لگانا چاہیے، اور اس طرح کے لوگ جب سامنے آئیں اور وہ یہ کہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا مسلمان ہونا ثابت کرو، اس پر ہم تم سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے کہو کہ ہم حضرت ابو بکر کے مسلمان ہونے کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ نہیں کریں گے۔ اگر تم کو مناظرہ کرنا ہو تو اس بات پہ مناظرہ کرو کہ شیعہ کافر ہیں، ہم یہ ثابت کریں گے، تم یہ ثابت کرو کہ ہم مسلمان ہیں، تم اپنا ایمان ثابت کرو، ان کے ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چل رہے تھے، میرے آقا نے کہا تھا ابو دردہ تم ابو بکر سے آگے چلتے ہو، آسمان کا یہ سورج انبیاء کرام کے بعد میں ابو بکر سے بہتر کسی ذات کے اوپر طلوع بھی نہیں ہوا ہے، یعنی انبیاء کرام کے بعد میں اس روئے زمین پر انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے عظیم ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنہیں بار بار جنت کی بشارت دی اور یہاں تک فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، ابو بکر میری امت کے اندر جنت کے اندر سب سے پہلے تمہارا داخلہ ہوگا، سب سے پہلے جنت میں تم جاؤ گے۔ اور ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، قیامت کا جب دن آئے گا جہاد کرنے والوں کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، روزہ رکھنے والوں کو روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا، نمازیوں کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کوئی ایسی ذات بھی ہے جس کو کل قیامت کے دن جنت کے سارے دروازوں سے آواز دی جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر تم ہو جس کو کل قیامت کے دن جنت کے سارے دروازوں سے آواز دے کر کے بلایا جائے گا۔ اتنے بڑے جنتی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کی رات معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں جنت کے اندر بڑا خوبصورت محل میرے آقا علیہ السلام کی نظروں کے سامنے آیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل یہ اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یہ آپ کے غلام ابو بکر صدیق کا محل ہے، یہ جنت کا محل میرے آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کا جو محل تھا وہ معراج کی رات میرے آقا علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا۔ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ کوئی نہیں بولا۔ حضرت ابو بکر صدیق بولے میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج کس نے
جنازے کے اندر شرکت کی ہے؟ حضرت ابو بکر بولے میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج کس نے صدقہ دیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آج میں نے صدقہ دیا ہے۔ میرے آقا نے پھر آخر میں سوال کیا آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر بولے یا رسول اللہ آج میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر یہ چاروں باتیں جمع ہو جائیں، چاروں باتیں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا نے بتا دیا ابو بکر تم نے آج چاروں کام کر لیے، تم تو جنتی ہو۔ میرے آقا نے کتنی مرتبہ صدیق اکبر کو جنت کی بشارت دی۔ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام ذکر کر رہے تھے کہ 360 ایسی خصلتیں ہیں، ان 360 میں سے اگر ایک بھی خصلت کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ جنتی بن جاتا ہے، کیا کوئی ایسا بھی بندہ ہے جس کے اندر یہ 360 خصلتیں پوری کی پوری جمع ہو جائیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ 360 پوری کی پوری خصلتیں تمہارے اندر موجود ہیں، اگر ایک خصلت کسی میں پیدا ہو جائے وہ جنتی بن جاتا ہے، تو 360 جس کے اندر جنتیوں کی خصلتیں پیدا ہو جائیں وہ کتنا بڑا جنتی ہوگا اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک موقع پر یہ سوال ہوا تھا یا رسول اللہ آپ کا محبوب کون ہے؟ ساری دنیا چاہتی ہے میرے آقا مجھ سے پیار کرے، ساری دنیا چاہتی ہے، لیکن آپ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کس سے پیار کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا محبوب کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا محبوب ابو بکر صدیق ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا جب معراج کی رات اللہ کے رسول علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تو جب سدرہ پہ گئے اور پھر سدرہ سے آگے بڑھے تو براق اور جبریل سب کے سب پیچھے رہ گئے، آگے رفرف نامی سواری آئی، اور پھر جب اور آگے بڑھے تو ایک مقام ایسا آیا کہ رفرف نام کی جو جنتی سواری تھی وہ بھی پیچھے رہ گئی۔ پھر نور کے 70,000 پردے تھے، ان پردوں کو پار کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام آگے بڑھ رہے تھے تو تنہائی کی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام کو کچھ وحشت کا احساس ہوا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جاؤ تمہارا رب تم پر صلوات بھیجتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی جب آواز سنی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ انسیت محسوس ہوئی، یعنی لا مکان کی طرف جب میرے آقا علیہ السلام جا رہے تھے ایسے موقع پہ میرے آقا کا جب دل بہلانا ہوا، انسیت پیدا کرنا ہوا، تو اس وقت بھی رب نے جو خطاب فرمایا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میرے آقا علیہ السلام کے کانوں میں گونجنے لگی۔ تو میرے آقا نے بتا دیا میرا محبوب ابو بکر ہے، اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں اگر میں خدا کے سوا کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو میں اپنا خلیل بناتا۔ خلیل کون ہوتا ہے؟ وہ خلیل ایسا پیارا ہوتا ہے جس سے زیادہ پیارا کوئی اور نہیں ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی فضیلتیں کتنی بیان فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں ایک باغ کے اندر تشریف فرما ہے، کسی نے دروازے پہ آ کر کے دستک دی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری جاؤ دروازہ کھول دو، اور دروازہ کھول کر کے جو دروازے پہ کھڑا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے، دروازہ کھولا تو دروازے پہ حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے۔ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں، میرے آقا تو یہ بھی جان رہے ہیں کہ دروازے کے پیچھے کون ہے، اور یہ بھی جان رہے ہیں کہ دروازے کے پیچھے جو کھڑا ہے وہ جنت میں جانے والا ہے، وہ جنتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے اور دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر کے کہا کہ ابو بکر اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دروازہ کھلنے کے بعد میں جب میرے آقا علیہ السلام کی زبانی جنت کی بشارت سنی ہوگی تو حضرت ابو بکر کو کتنا لطف آیا ہوگا، کتنا مزہ آیا ہوگا، اس کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ حضرات مکرم صحابہ کرام کے اندر کچھ وہ ہستیاں ہیں جو خود صحابی ہیں، ان کے والد صحابی نہیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں لیکن ان کا بیٹا جو ہے وہ صحابی نہیں ہے، کچھ وہ ہیں کہ خود تو صحابی ہیں، ان کا بیٹا تو صحابی ہے لیکن پوتا صحابی نہیں ہے۔ حضرت
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 پشتیں آپ کی صحابیت کے مقام پر فائز ہوئی. آپ کے والد بھی صحابی، آپ بھی صحابی، اور آپ کے بیٹے بھی صحابی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 پشتوں کے اندر صحابیت کا مقام عطا فرمایا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و رتبہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کا مقام و رتبہ کتنا بڑھایا. آپ قرآن مقدس پڑھ کر کے دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب محبوب اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، یعنی صحابی کا لفظ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے خود اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا. تو باقی جو صحابہ کرام ہیں ان کی صحابیت کا ذکر قرآن میں صراحتاً نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا ذکر قرآن مقدس کے اندر صاف صاف طور پر موجود ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی ابو بکر صدیق کے صحابی ہونے کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. اور میرے آقا نے اپنی زبان سے بھی آپ کو صحابی کہا. میرے آقا نے کہا ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھی ہو اور تم جنت میں بھی میرے ساتھی ہو، حوض کوثر میں بھی تم میرے ساتھی ہو. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایسے ایسے جنت کی بشارت عطا فرمائی. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر ساری روئے زمین کے لوگوں کا ایمان حضرت ابو بکر کے ایمان کے ساتھ میں وزن کیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان ساری زمین والوں کے ایمان کے اوپر بھاری پڑ جائے گا. اتنا مضبوط ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا تھا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کو بھی میں نے ایمان کی دعوت دی اس نے تردد کیا یا توقف کیا سوائے ابو بکر کے، میں نے ابو بکر کو جیسے ایمان کی دعوت دی ابو بکر نے فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہے. بغیر تردد کے انہوں نے اسلام کے دامن کے اندر آنا اپنی پسند کو انہوں نے راجع فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو جو مقام عطا فرمایا اور آپ کو جو خوبیاں عطا فرمائی آپ حضرات نے بارہا سنی، لیکن بڑا تعجب اور بڑا افسوس ہوتا ہے. دیگر علاقوں میں تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، لیکن اپنے اس علاقے میں کرلا کی سرزمین پر اور کرلا میں ہری مسجد کے علاقے کے اندر باضابطہ طور پر اہل بیت کی محبت کے نام پر حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کے خلاف بکواس کا سلسلہ جاری ہے. کرلا کے مختلف علاقوں میں پروگرامات کے اندر میرا جانا ہوا. بہت علاقوں میں آپ نارائن نگر چلے جائیں، چراغ نگر چلے جائیں، ادھر گھاٹ کوپر چلے جائیں اور ادھر پیچھے کے علاقے میں چلے جائیں یا پاس میں سائن اور دھرا، ادھر ایک پورا بیلٹ بنا ہوا ہے. نام انہوں نے اپنا مولائی رکھ کے رکھا ہے. اور یہاں اپنے ہری مسجد کے علاقے کے اندر بھی کتنے ایسے بدتمیز خبیث النفس اور بد باطن قسم کے لوگ ہیں معاذ اللہ جو ایسی مقدس ہستیوں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور کچھ تو زبان درازی اس انداز میں کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ بڑا نہیں ہے، معاذ اللہ حضرت مولا علی حضرت ابو بکر صدیق سے افضل ہے. یہ کتنی بد باطنی ہے. میں ایک بات یہاں پر یہ رک کر کے کہنا چاہوں گا، کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں، کچھ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ علماء کرام اتنے حالات خراب ہیں یہ سب بحثیں کیوں اٹھاتے ہیں کہ کون صحابی افضل ہے کون صحابی افضل نہیں ہے، یہ سب بحثیں کرنے کی ضرورت کیا ہے. میں 2 جملے کہہ رہا ہوں آپ انہیں غور سے سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کون صحابی کی کیا فضیلت ہے، یہ فضیلت کا جو باب ہے یہ فضیلت کا باب فضائل میں سے ہے. اور کسی صحابی کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث بھی کافی ہے. اگر کسی ضعیف حدیث کے اندر کسی صحابی کی فضیلت بیان کر دی گئی تو وہ صحابی کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے. لیکن افضلیت کا مسئلہ، تمام صحابہ میں سب سے افضل کون ہے، یہ افضلیت کا مسئلہ یہ فضیلت کے بیان میں سے نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث کافی نہیں ہے. عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے صحیح حدیث چاہیے، اجماع قطعی چاہیے، قطعی دلیل چاہیے. اور اگر کوئی فضیلت کا انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن اسلامی عقائد جو ضروریات دین میں سے ہیں اگر ان کا کوئی انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا. اور اگر اہل سنت کے معتقدات میں سے ہیں ان کا انکار کر دے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جائے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کرے، اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی ان کی افضلیت کا انکار کرے تو پھر وہ اہل سنت کے اندر باقی نہیں رہ جائے گا، اور ان کی افضلیت کا انکار کرنے والا اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جائے گا، اور اگر کوئی ان کی خلافت کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ اسلام کے وہ بنیادی عقائد ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ مسئلہ اتنا، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، قبر میں ہم جائیں گے تو قبر کے اندر 3 سوال کیے جائیں گے، تو جب 3 سوال قبر میں کیے جائیں گے تو کون سا صحابی افضل ہے اور کون افضل نہیں ہے، یہ سب باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں قبر میں جب 3 سوال کیے جائیں گے تو پھر ہزاروں عنوانوں پہ تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے، سینکڑوں مباحث کو سامنے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ قبر میں جب 3 سوال کیے جائیں گے تو 3 ہی باتیں کرو نا، چوتھی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قبر میں 3 سوال تو کیے جائیں گے، لیکن میں بتا دوں یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض وصال کے اندر ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا کہ ان کو نماز پڑھانے کا حکم دے دو۔ جب حضرت ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے، حضرت عمر کو کسی نے آگے بڑھا دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما ہے، آپ کے مقدس کانوں کے اندر جب حضرت عمر کی آواز آتی ہے، میرے آقا نے فرمایا لا لا، نہیں، نہ اللہ پسند کرتا ہے اور نہ اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں اور نہ مسلمان پسند کرتے ہیں کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور آگے بڑھے۔ اگر یہ آگے بڑھنے کا مسئلہ اگر اتنا اہم نہیں ہوتا تو میرے آقا علیہ السلام انکار کیوں کرتے؟ میرے آقا نے انکار کر کے بتا دیا یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اور یہ مسئلہ اگر اہم نہیں ہوتا نا تو سارے صحابہ کو مل کر کے اس پر اتفاق کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ تمام صحابہ نے مل کر کے اتفاق کیا، اس کا مطلب یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اور جو نام کے مولائی ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا، مجھے پتا چلا باہر سے کچھ ایرانی چائے پینے والے اور ایران کے پٹو ہمارے علاقے میں آتے ہیں اور یہاں پر سیلون میں بیٹھ کر ادھر بیٹھ کر ادھر بیٹھ کر اہل سنت کے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، حضرت علی کی یہ فضیلت وہ فضیلت، لہذا ان کو سب سے افضل مانا جائے، اور معاذ اللہ وہ نام مولائیت کا رکھ کر کے انہیں اہل سنت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی فضیلت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ علماء نے لکھا ہے فضیلت کی جتنی حدیثیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئی ہیں، فضیلت کی اتنی حدیثیں کسی بھی صحابی کے بارے میں نہیں آئی ہیں۔ لیکن میں نے ابھی بتایا فضیلت کا مسئلہ یہ ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن افضلیت کے لیے صحیح حدیث پاک چاہیے، اور مسئلہ افضلیت یہ بڑا الگ تھلگ مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مولائی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے حضرت علی افضل ہیں۔ جب یہ بات حضرت مولا علی کے کانوں میں آئی تو آپ نے فرمایا سب لوگوں کو جامع مسجد کے اندر جمع کر دیا جائے، سب کو جمع کر دیا گیا، اور اس کے بعد میں حضرت مولا علی نے برسر منبر یہ اعلان کیا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کچھ لوگ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی افضلیت کا انکار کر رہے ہیں، اگر آج کے بعد میں یہ بات کبھی میرے کانوں میں آئی اور جو ایسی بات کرے گا اسے میں مفتری کی حد یعنی 80 کوڑوں کی سزا اس کو میں دوں گا۔ اگر یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، حضرت علی 80 کوڑے کیوں لگوا رہے ہیں؟ ارے حضرت علی کے ہاتھوں سے ایک کوڑا کوئی کھا لے تو وہ پھر زندہ رہنا اس کا مشکل ہو جائے، وہ بے ہوش ہو کر کے گر جائے۔ 80 کوڑے حضرت مولا علی مارنے کا اعلان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اچھا ایک بات یہ بھی ہے، جس نے کہا تھا حضرت مولا علی اس کو بلا کے سمجھا دیتے، لیکن آپ نے اس کو بلا کے نہیں سمجھایا، برسر منبر کا یعنی بتا دیا یہ مسئلہ اتنا چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے کہ ایسے ہی ہلکے میں لیا جائے، برسر منبر سب کو جمع کر کے آپ نے یہ مسئلہ بتایا تاکہ ساری دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس مسئلے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ حضرات مکرم یہ باتیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھ دی کہ آج کل یہ فتنہ بہت تیزی سے پل رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے اپنے برے عقائد سے توبہ کی تھی، انہوں نے خود بتایا کہ ایسے مولویوں کو، ایسے سیدوں کو اور ایسے خانقاہ کے جو ہے وہ پیرزادوں کو پیسہ جو ایران سے آتا تھا میرے ہاتھ میں آتا تھا اور میں سب کو بانٹا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اگر زیادہ بولے گا تو میں نام لے کر سب کو کھول کر کے بتا دوں گا کہ ایرانی پیسہ میں کس کس کے گھر پہ پہنچایا کرتا تھا۔ تو ان کا جب انہوں نے یہ بیان سنا تو کتنے لوگ تو ڈر کر کے چپ ہی ہو گئے، جو اپنے آپ کو مولائی کہتے چپ چاپ ہو کر
کر کے بیٹھ گئے۔ تو یہ بہت بڑی پلاننگ ہے، ایران سے بڑا مال سپلائی کیا جا رہا ہے شیعت کو پھیلانے کے لیے، جو ہے وہ اہل بیت کا نام لے کر کے صحابہ سے برگشتہ کیا جا رہا ہے۔ تو آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل آج ہم کر رہے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت صدیق اکبر کا ذکر ببانگ دوحل کیا ہے۔ آپ کو یاد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابا جان آپ بتائیے کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو میرے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو، صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ کہا اس کے بعد میں، کہا بتاؤں ان کے بعد میں کون افضل ہے؟ کہا ان کے بعد میں سب سے افضل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ جو امام حسین کے بھائی ہیں، مائیں ان دونوں کی الگ الگ ہیں لیکن حضرت علی کے دونوں شہزادے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بعد میں پوچھنا جا رہا تھا کہ ان کے بعد میں کون افضل ہے، میں چپ ہو گیا، میں ڈر گیا کہیں حضرت عثمان کا نام نہ لے لیں۔ تو یہ حضرت مولا علی نے خود یہ ذہن دیا ہے۔ اور ایک بار ایک بندے نے کہہ دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آج تک میری نگاہوں نے آپ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ حضرت علی نے جب سنا تو کہا تو نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے۔ کہا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے۔ حضرت مولا علی نے کہا اگر تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا اور تو یہ جملہ بولتا آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہیں دیکھا تو میں تیری گردن کاٹ کر کے الگ کر دیتا۔ سرکار کو دیکھ کر مجھے سب سے افضل کہہ رہا ہے۔ اور اگر تو نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دیکھا ہوتا اور تو یہ جملہ کہہ دیتا تو آج میں تجھے سزا دیتا کہ اتنی بڑی ہستیوں کو دیکھ کر تو مجھے افضل کہہ رہا ہے، آج میں تجھے سزا دیتا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو عالم ہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا اے مولا کائنات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب سے افضل ہیں۔ حضرت مولا علی نے کہا ابو جحیفہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، میں تم کو بتاتا ہوں افضل کون ہے۔ سب سے افضل میں نہیں ہوں، سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ان کے بعد میں تم کو بتاؤں سب سے افضل کون ہے؟ کہا بتائیے۔ کہا ان کے بعد میں سب سے افضل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحابہ کا دور دیکھیں، ہم سنی ہیں نا، سنی کس کو کہتے ہیں؟ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئے تھے اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں پڑ جائیں گے، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنتی کی پہچان کیا؟ میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے پر ہوگا اور جو میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو اس کا مطلب جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی سنی ہوگا۔ اب آپ بتائیں صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں، یہ کہتے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم باتیں کرتے تھے تو کہا کرتے تھے صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، اس کے بعد میں صحابہ میں سب سے افضل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کا تو عقیدہ یہی ہے اور جو صحابہ کے طریقے پہ ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دور آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم بیٹھتے تھے تو یہی کہا کرتے تھے سب سے افضل ابو بکر صدیق، ان کے بعد میں سب سے افضل حضرت عمر فاروق۔ اور ایک صحابی ہیں حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت ابو بکر اور عمر افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں؟ تو حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر ایک عصا تھا، جب سنا تو ان کا ہاتھ کانپنے لگا اور عصا نیچے گر گیا۔ کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس زمانے تک زندہ رہوں گا جب لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بھی افضل کسی اور کو کہیں گے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا دور بھی مجھے دیکھنے کو ملے گا۔ صحابہ تو لرز جاتے تھے اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق کے افضل ہونے کا انکار کرتا تھا، صحابہ لرز جایا کرتے تھے۔ لیکن آج کل ایسے دھڑلے سے کہہ دیا جاتا ہے، اتنی بات کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ صحابہ ہیں، اگر حضرت علی کو افضل کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کہتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر میں وہ پوری کہانی سنا دوں نا تو آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا فرق پڑتا ہے، بتاؤں کتنا بڑا فرق پڑتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جو لوگ جو یہ عقیدہ نکالتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ افضل نہیں ہیں، تو اس کا اثر کہاں پہ پڑے گا؟ میں دو جملوں کے اندر بتا دیتا ہوں، اس کو سنو اور پھر جا کر کے بستر پہ جب لیٹ جاؤ نا تب سوچنا تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے، یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق افضل نہیں ہے، حضرت عمر افضل نہیں ہے، حضرت مولا علی سب سے افضل ہیں،
تو پھر مطلب ہوا کہ حضرت ابو بکر نے ظلم کیا اور حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنایا، خود خلیفہ بن گئے۔ حضرت عمر نے ظلم کیا، خود خلیفہ بن گئے، حضرت مولا علی کو خلیفہ نہ بنایا، اور معاذ اللہ یہ دونوں ظالم ہوئے، معاذ اللہ یہ دونوں فاسق ہوئے۔ اور ان صحابہ کی بات مانی سارے صحابہ نے تو سارے صحابہ بھی ظالم ہو گئے، سارے صحابہ بھی غاصب ہو گئے۔ تو حضرت علی افضل تھے، ان کو پہلا خلیفہ نہیں بنایا، یہ بن گئے، یہ سب ظالم ہو گئے، سب غاصب ہو گئے۔ تو انہوں نے جو قرآن جمع کیا وہ قرآن بھی صحیح نہیں ہے، انہوں نے جو حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں وہ ساری حدیثیں بھی غلط ہیں، اور انہوں نے جو شریعت کے مسائل ہم کو لا کر کے دیے سارے مسائل بھی غلط ہیں۔ اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، ایک چھوٹا سا مسئلہ اس کو آپ سمجھ رہے تھے، اس نے تو پورے اسلام کی بنیاد کو گرا کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے وہ اسلام کی بنیادوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کو معمولی عقیدہ مت سمجھو۔ میں زور دے کر، مجھے آج سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت بیان کرنا تھا، لیکن میں زور دے کر کے یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، آج ہمارے نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے یہاں جو ہے وہ جو ایرانی ٹٹو جو ہیں وہ وہاں کا پیسہ پانے والے لوگ یہاں پہ گھوم گھوم کر کے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت بڑا ہے، اور جب ان کا نام لیا جائے نا تو ہم سنی مچل جاتے ہیں۔ تو ہمارے جو عوام پڑی ہوئی نہیں ہے ان کا نام سن کے مچل جاتی ہے، اور پھر وہ جب مچل جاتے ہیں تو ان کو یہ گندا عقیدہ پلا دیا جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ معلوم ہے ان لوگوں نے کس انداز کے اندر ہمارے نوجوانوں کے ذہن کو خراب کیا۔ اب تو مجھے ایسی ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہے، ابھی رمضان کے مہینے مجھے کسی آ کر کے بتایا کہ یہ جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں نا، تراویح کی نماز کہیں سے ثابت نہیں، پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور جو نوجوان آیا تو بتا رہا تھا میرے دوستوں نے اس سال تراویح کی نماز بالکل نہیں پڑھی ہے۔ یہ اس طرح کے حالات ہمارے علاقے میں، اس کے باوجود ہم کچھ بولتے ہیں تو کہتے ہیں وہ سیدھے سادے بن کر کے، ہم کو ایسی سادگی پسند نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ سیدھے سادے تمہاری طرح ہو جائیں گے تو ان نوجوانوں کا ایمان کون بچائے گا؟ اپنا ایمان بڑا مضبوط بنا کر کے رکھو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر یہ اہم نہیں ہوتا تو صحابہ اس عقیدے پر نہیں ہوتے۔ صحابہ کا میں کس کس کا نام لے کے بتاؤں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتابوں کے اندر اس عقیدے کو بیان کیا۔ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، تو جو قادری ہوگا وہ یہی عقیدہ رکھے گا۔ حضرت مولا علی نے یہی عقیدہ بیان کیا، تو جو مولائی ہوگا وہ یہی عقیدہ رکھے گا۔ حضرت صحابہ کرام نے یہی عقیدہ بیان کیا، جو سنی ہوگا وہ یہی عقیدہ رکھے گا۔ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم مقلد ہیں۔ امام اعظم سے پوچھا گیا سنی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو افضل مانے اور حضرت عثمان اور حضرت علی سے پیار کرے وہ سنی ہے۔ تو سنی کا مطلب ہی انہوں نے وہی بتایا کہ حضرت ابو بکر کو افضل مانے، تو جو حنفی ہوگا وہ حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے افضل مانے گا۔ تو میں یہ مسئلہ آپ کو خوب واضح طور پر اس لیے بتا جا رہا ہوں تاکہ اسے آپ سمجھیں اور اس نزاکت کو، کیونکہ ابھی ہندوستان کے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ اب قریب قریب ہندوستان کے ہر علاقے میں میرا جانا ہوتا ہے، ہر علاقے میں جاتا ہوں، اللہ اکبر، جہاں پر بھی میں جاتا ہوں نوجوان مجھ سے ملنے آتے ہیں تو پہلی بات یہی کہتے ہیں حضرت ہمارے یہاں مولائی لوگ بہت ہو رہے ہیں۔ مولائی کا مطلب یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار کرنے والے اور حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، یہ ہر علاقے کی کہانی بنی ہوئی ہے۔ اب اتنے سنگین حالات ہیں۔ وہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب فتنہ اٹھتا ہے تو عالم ربانی پہچان لیتا یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، لیکن جب فتنہ ختم ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے یہ بھی فتنہ تھا، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی فتنہ ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے پہلے ان فتنوں سے خبردار کر دیا تھا، طاہر الپادری کے بارے میں کتنے پہلے بتا دیا تھا۔ آج وہ سب گندے عقیدے یہ لوگوں کے درمیان پھیلا رہا ہے۔ عالم ربانی فتنہ اٹھتا ہے تو پہچان لیتا ہے، اور جب فتنہ ختم ہوتا ہے تب لوگ کہتے ہیں اب ہم کو پتہ چلا ہے کہ وہ فتنہ تھا۔ بعد میں ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کا ایمان برباد ہو گیا ہے اس کی ذمہ داری کس کے اوپر جائے گی؟ جو نرم بن کر کے رہتے تھے کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں وہ جائیں گے تو خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و رتبہ اتنا عظیم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مقام صدیقیت عطا فرمایا ہے۔ صدیق کا معنی آپ جانتے ہیں، صدیق کا 3 معنی آتا ہے، ان میں سے صدیق کا ایک معنی جو عارفین نے، اولیاء کرام نے بیان کیا ہے، اولیاء کرام بیان فرماتے ہیں، عارفین بیان فرماتے ہیں کہ صدیق کا مطلب ہوتا ہے وہ بندہ جو اپنا سب کچھ خدا کے لیے لٹا دے، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ جان لٹا دے، مال لٹا دے، اولاد لٹا دے، وطن لٹا دے، ساری کائنات لٹا دے، وہ ہوتا ہے صدیق۔ آپ صحابہ کرام کے اندر جتنے بھی صحابہ ہیں سب کی تاریخ پڑھیں، آپ کو ہر
ایک صحابی اپنی اپنی فضیلت کے اندر بڑا کامل نظر آئے گا، لیکن مقام صدیقیت اگر آپ کو دیکھنا ہے، اور یہ میں خود نہیں کہتا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خود اپنی زبان سے فرمایا ہے کہ ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی عظیم ہستی ہیں۔ ایک بار کسی نے ان کی بارگاہ میں آ کر کے سوال کیا کہ تلوار کا جو دستہ رہتا ہے پکڑنے والا، اس پر اگر حلیہ لگا ہو تو یہ لگانا، یہ زیور لگانا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ اس پر آراستہ و پیراستہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بالکل جائز ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی تلوار پہ یہ کیا ہوا تھا۔ تو سامنے والے نے کہا ابو بکر کو آپ صدیق کہہ رہے؟ آپ اچھل پڑے، کہا تو صدیق نہیں مانتا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول اس کی تصدیق نہ کرے جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین کے مقدس شہزادے، ان سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر کے بارے میں کچھ بتا دیجئے۔ کہا صدیق اکبر کے بارے میں بتاؤں؟ کہا ابو بکر کو آپ صدیق کہہ رہے؟ امام زین العابدین نے کہا کہ تیری ماں تیرے اوپر روئے، ابو بکر کو میں تھوڑی صدیق کہہ رہا ہوں، اللہ نے صدیق کہا ہے، اللہ کے رسول نے صدیق کہا، تمام صحابہ نے ان کو صدیق کہا ہے۔ اور صدیق وہ ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ لٹا دے۔ حضرت ابو بکر نے کیا کیا لٹایا؟ مال لٹایا۔ کتنا مال لٹایا؟ جب ایمان لائے تو ان کے پاس میں 40,000 سونے کے سکے تھے، جب ایمان لائے سارے میرے آقا کے لیے قربان کر دیے انہوں نے۔ اور پھر انہوں نے جب موقع پڑا، جب ہجرت کر کے جانے لگے، مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے لگے، جب آدمی جاتا ہے نا سفر پہ اپنے بال بچوں کے لیے خرچ چھوڑ کے جاتا ہے، میں قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق پر، جب نکلنے لگے نا گھر کا جتنا پیسہ تھا سب تھیلی میں ڈال لیا اور لے کر کے جانے لگے۔ کہا میں اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرے آقا کو کب ضرورت پڑ جائے تو گھر والے تو دیکھتے رہیں گے اپنا کام، میں تو اپنا سارا مال اللہ کے رسول کے لٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر جب مدینہ میں پہنچے، مسجد نبوی کے اندر لٹانے کی بات آئی نا، میرے سیدنا صدیق اکبر نے اپنا مال نکال کر کے مسجد نبوی کی خریداری کے لیے عطا فرمایا تھا۔ اور پھر جب غزوہ تبوک کا موقع آیا نا، سیدنا ابو بکر صدیق نے کتنا دیا؟ پورا گھر اٹھا کے دے دیا، بدن کے کپڑے نکالے وہ بھی دے دیے، ایک چادر پہن لی، جو بٹن تھے نا بٹن بھی نہیں رکھے وہ بھی نکال کے میرے آقا کی بارگاہ میں دے دیے، اور بٹن کی جگہوں میں ببول کے کانٹے لگا لیے۔ اور پھر میرے آقا کی بارگاہ میں سارا مال لے کر کے پہنچے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، سارا مال اٹھا کے لے آیا ہوں۔ حضرت جبریل امین آ گئے، ان کے بدن پر بھی ایک چادر تھی اور ببول کے کانٹے لگے تھے۔ میرے آقا نے پوچھا جبریل آج یہ کیا حالت ہے؟ کہا آج ابو بکر نے جو قربانی پیش کی ہے نا، خدا کو یہ ادا بڑی پسند آ گئی ہے، تو ہمیں بھی یہ حکم ملا، ہم بھی یہی لباس پہن کر کے چلے آئے۔ اور اس کے بعد میں حضرت جبریل نے کہا کہ رب فرماتا ابو بکر سے پوچھو ابو بکر تم اس حالت پہ راضی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے اور رو کر کے کہا کہ میں کیوں نہیں راضی ہوں، میرا جو کچھ ہے وہ سب خدا اور رسول کا تو دیا ہوا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی قربانیاں۔ میرا آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ اور ایک موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی بات فرمائی، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کسی کا بھی میرے اوپر احسان تھا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ یہ میرا آقا علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا یہ میرا آقا کی محبت ہے، یہ اپنی امت کے ساتھ پیار ہے میرا آقا کا، جو میرا آقا نے یہ فرمایا کہ میرے اوپر جس کسی کا بھی احسان تھا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن میرا پروردگار عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت ابو بکر کی فضیلت میرے آقا نے خود بیان فرمائی۔ ایک بار جب اپنا مال میرے آقا کی بارگاہ میں قربان کیا نا تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کیا تم راضی ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے کہ یا رسول اللہ میرا کیا ہے، میرا جو کچھ ہے وہ سب آپ ہی کا تو ہے، وہ سب آپ کا ہے۔ کہنے کو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ دانا دانا میرے حضور کا ہے، کل خزانہ میرے حضور کا ہے، یہ صرف کہتے ہیں ہم زبان سے، حقیقت کے اندر ہم نظر نہیں آتے۔ حضور کے نام پہ اگر مانگا جائے تو کتنا ہم دیتے ہیں، 1000 میں سے 2 روپیہ 5 روپیہ نکال کے دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نا کہ حضور سارا خزانہ آپ کا ہے، تو سارا نکال کر دکھا بھی دیا کہ یا رسول اللہ میں صرف کہتا نہیں ہوں، سب آپ ہی کا یہ سب کچھ۔ تو صدیق اس کو کہتے جو اپنا سب کچھ لٹا دے، سب کچھ لٹا دے، اپنا خزانہ بھی لٹایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جان کو بھی میرے آقا کے لیے لٹا دیا۔ آپ یاد کریں ایک بار حضرت سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ کسی نے کہا حضور سب سے بڑے بہادر تو آپ ہی ہیں۔ کہا نہیں میں بہادر نہیں ہوں سب سے بڑا۔ کہا کیوں؟ کہا ہم لوگ لڑتے ہیں تو اپنے جوڑ کے ساتھ میں لڑتے ہیں،
کہا سب سے بڑے بہادر پھر کون ہے؟ کہا سب سے بڑے بہادر حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ کہا کیسے حضور؟ کہا یاد کرو جب بدر کا میدان ہوا تھا تو بدر کے میدان کے اندر کفار پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور کفار کا ٹارگیٹ کیا تھا؟ کفار کا ٹارگیٹ کیا تھا؟ معاذ اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو شہید کرنا۔ اس وقت ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے عریش بنایا تھا، ایک جھوپڑی بنائی تھی، اس میں میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ وہ جھوپڑی کیا تھی؟ وہ نور کا بقعہ تھی، وہ نور کا خزانہ تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس بقعہ نور کے اندر تشریف فرماتے۔ اب باری آئی کہ اس عریش کے اوپر پہرا کون دے گا؟ اب کس کی مجال ہے کون پہرا دے؟ سارے کافروں کی نظر اسی پہ تھی، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا پہرا میں دوں گا، کھڑے ہو گئے۔ اب جو بھی آتا تھا صدیق اکبر اسے بھگا دیتے تھے، اور پھر صدیق اکبر کا جذبہ جہاد دیکھ کر کے کسی کافر کی مجال بھی نہ ہوئی کہ وہاں پر نظر اٹھا کے دیکھے۔ تو حضرت مولا علی کہتے ہیں سب سے بڑے بہادر کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے اپنی جان کو میرے آقا کے لیے قربان کیا، یعنی اس وقت وہاں پہ پہرا دینے کا مطلب ہوتا تھا اپنی جان کو قربان کرنا۔ اسی طرح حضرت مولا علی نے ایک مقام پہ فرمایا بتاؤ لوگوں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضور آپ کا نہیں۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا یاد کرو اس موقع پر ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کر کے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے پکڑ لیا ہے اور سرکار پر ظلم کر رہے ہیں۔ تاریخ کے اندر سیرت کے اندر یہ بھی باب ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو یہ سب پتہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں حضور کے نام کو سن کر کے انگوٹھا چومتے، نام کو سن کر کے اس مقدس ہستی کو جب مارا جاتا ہوگا، ان پر جب ظلم ہوتا ہوگا، وہ تاریخ کا کیسا جو ہے وہ خون چکا باب ہے، لیکن ہم جو ہے وہ ان ابواب کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، ہماری توجہ بھی اس طرف نہیں جاتے۔ ہم دنیا کے اندر اتنے مگن ہو گئے ہمیں سیرت کے یہ ابواب بھی نظر نہیں آتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر اتنا ظلم ہوا، میرا آقا علیہ السلام نے جب حرم شریف میں مطاف میں سجدہ کیا تو معاذ اللہ عقبہ ابن معیط نامی بدبخت نے اونٹنی کی بچہ دانی لا کر میرے آقا علیہ السلام کی پشت انور پہ لا کر کے رکھ دی۔ یہ سارے مظالم ان ساری راہوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو گزارا گیا۔ اب اس وقت کسی کی مجال نہیں تھی کہ آگے بڑھ کے میرا آقا علیہ السلام کو جو ہے وہ چھڑائیں۔ ابو بکر صدیق کو پتا چلا تو دوڑ کر کے آئے اور سارے کافروں کو دھکا دے کر کے میرے آقا علیہ السلام کو ان کافروں کے نرگے سے نکالا۔ اب کافروں نے جب نرگے سے نکلتا دیکھا تو صدیق اکبر پہ ٹوٹ پڑے، کتنا مارا بے تحاشا مارا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا پورا جسم انہوں نے لہو لہان کر دیا۔ کہتے ہیں سب سے بڑے بہادر کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یاد کریں اس موقع کو بھی، کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کی بارگاہ میں جب 40 مسلمان ہو گئے تو عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ سب حرم شریف میں چلتے ہیں اور حرم شریف میں جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ کوئی معمولی بات ہے؟ سارے کفار سردار بیٹھے ہیں جو مسلمان کو کلمہ پڑھنے پہ مارتے ہیں، وہ حرم شریف میں مطاف میں جا کر کے کھڑے ہو کر کے کہنا کہ اسلام سچا مذہب ہے، تمہارے بت جھوٹے ہیں، یہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتے، یہ جملہ کہنے کی مجال تھی کسی میں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا چلیں یا رسول اللہ۔ میرا آقا علیہ السلام تشریف لائے، حضرت صحابہ کرام بیٹھ گئے، وہ صحابہ کا مجمع تھا، ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ آج آپ بیٹھے میں تقریر کر رہا ہوں، بہت آسان کام ہے یہ۔ وہ تقریر تھی صدیق اکبر کی جب کفار گھور رہے تھے نگاہوں سے اور حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، بتوں کی مذمت کی اور اسلام کی حقانیت کو بیان کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کی حقانیت کو بیان کیا تو سارے کافر ٹوٹ پڑے۔ معلوم ہے کتنا مارا، اتنا مارا بے ہوش ہو گئے، لوگ سمجھے کہ انتقال ہو گیا ہے۔ جہاں جہاں ہاتھ لگاتے تھے بدن پہ تو بال اتر کر کے ہاتھ میں آ جاتے تھے، چہرہ سوج گیا، بالکل آنکھیں اور سب سوج گئی، پورا بدن لہو لہان ہو گیا، کپڑے پھٹ گئے۔ لوگوں نے اٹھایا اور اٹھا کر کے گھر میں لے جا کر کے رکھ دیا اور کھڑے ہو کر کے قبیلے والوں نے اعلان کیا اگر آج ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو ہم خون کا بدلہ خون سے لیں گے۔ ادھر دن بھر بے ہوش رہے، زخموں سے چور ہیں، مغرب کا وقت جب قریب ہوا ہوش آ گیا۔ اب اتنی مار کھائی اور ہوش آیا، ہوش آتے ہی سب سے پہلے جملہ زبان سے نکلا میرے آقا کا کیا حال ہے؟ تو سارے قبیلے والے کہنے لگے انہی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، اور انہی کا نام لیتے وہ چلے گئے کہ ٹھیک ہے ان کو ہوش آ گیا، ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ اس کے بعد میں جب ماں آئی کہا بیٹا کچھ کھا لو، بیٹا کچھ کھا لو۔ ابو بکر صدیق نے کہا نہیں پہلے میرے آقا کا حال مجھے بتاؤ۔ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا حضرت عمر کی بہن سے پوچھ کر کے آؤ۔ حضرت عمر کی بہن کے پاس ماں جاتی ہے، کہتی میرا بیٹا پوچھ رہا بتا دو میرے آقا کا کیا حال ہے۔ بہن آتی ہے حضرت عمر کی، کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام خیریت سے ہیں اور وہ دار ارقم کے اندر موجود ہیں۔ تو ماں نے کہا بیٹا اب تو کھا لو۔ میرے آقا کا جانثار حضرت ابو بکر صدیق کہتے نہیں میں پہلے حضور کو دیکھوں گا اس کے بعد میں کھاؤں گا، میں پہلے میں سرکار کو دیکھوں گا۔ آج ناموس رسالت کی جب بات کی جاتی ہے نا، حضور
حضور کے نام پہ جان بھی قربان ہے۔ جان قربان کرنے والے آج ناموس رسالت کے نام پر خالی نعرہ لگاتے نظر نہیں آتے۔ صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے میں تو کھانا کھاؤں گا ہی نہیں، پہلے میں حضور کو دیکھوں گا۔ ماں نے کہا بیٹا پھر تھوڑا اندھیرا ہو جانے دو۔ جب رات کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا، چراغ میں بتی پڑ گئی، حضرت ابو بکر صدیق کی ماں انہیں لے کر کے حضرت ارقم کے مکان کی طرف بڑھی۔ اب تو حضرت ارقم کا جو مکان تھا مسجد حرام کے اندر آ گیا، پہلے تو باہر کی طرف تھا، اب تو جو مسجد ہے مسجد حرام اسی میں وہ داخل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ارقم کے جب مکان پہ پہنچے، میرے آقا نے حضرت صدیق اکبر کا جب یہ زخمی شدہ بدن دیکھا تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب سرکار کو دیکھا تو صدیق اکبر بھی رو پڑے اور پھر جان نثار اپنے جان نثار سے لپٹ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری ماں ہے، میری ماں کے لیے دعا کر دو، ایمان لے آئے۔ میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ نے صدیق اکبر کی ماں کو ایمان کی دولتیں عطا فرما دی۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، سب کچھ قربان کرنے والے۔ اور جب ہجرت کا وقت آیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے لگے تو ساتھ میں ایک ایسے جان نثار کی ضرورت تھی جو اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ ایک جان قربان کرنے والے حضرت مولا علی ہیں جن کو اپنے بستر پہ میرے آقا نے لٹا دیا، اور دوسرے ایک بڑے جان نثار ہیں جنہیں سفر کے اندر میرے آقا علیہ السلام ساتھ میں لے کر کے جا رہے ہیں۔ ہر سال آپ سنتے ہیں، میں ہر سال بتاتا ہوں، لیکن ہے یہ اتنا دلچسپ کہ بندہ سنے تو اس کے ایمان کی حرارتیں تیز ہو جاتی ہیں۔ وہ غار ثور کا جو واقعہ ہے نا، آج جب حاجی لوگ جاتے ہیں غار ثور کی طرف، اب تو راستے بڑے بدل گئے، اس زمانے میں جب جا رہے تھے نا، اللہ اکبر، جب آگے بڑھنے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے حضرت ابو بکر ہو رہے ہیں۔ میرے آقا نے کہا ابو بکر کیا بات ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے کیوں ہوتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کوئی دائیں سے نہ حملہ کر دے، کوئی بائیں سے، آگے پیچھے سے نہ آ جائے، تو میں چاروں طرف ہوتا رہتا ہوں تاکہ کوئی کافر آپ پہ حملہ کرے تو میں اپنی جان قربان کر دوں، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور جب غار کے کنارے بھی جب پہنچے، یہ ہوتا ہے صدیق جو اپنا سب کچھ نبی کے لیے قربان کر دے۔ کہا یا رسول اللہ آپ باہر رہیں، پہلے میں اندر جا کر کے غار کی صفائی کرتا ہوں۔ سارا غار صاف کیا، سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا تو اس پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ کہا یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیں۔ حضرت صدیق اکبر کا یہ جملہ مجھے بہت تڑپاتا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں جب غار میں پہنچا تو حضور جب غار میں تشریف لائے، اللہ اکبر، کہتے سرکار کے میں نے قدموں کو دیکھا تو سرکار کے قدموں سے خون نکل رہا تھا۔ وہ غار پہ چڑھتے وقت میں جو پتریلی جو زمین تھی وہ پاؤں میں لگتی تھی، جس کی وجہ سے پاؤں میں خون نکل آیا تھا۔ حالانکہ صدیق اکبر نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا تھا اور کندھوں پہ بٹھا کر کے جھوم کے وہ چلے تھے، لیکن راستے کی ان مسافتوں میں پہلے میرے آقا چلے تھے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ جب میں غار میں سرکار کو لے کر کے گیا اور حضور کے قدموں کی طرف جب میری نظر گئی تو جب میں نے قدموں میں جب خون دیکھا سرکار کے تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، میں بھی تڑپ گیا۔ اور پھر جب آقا اندر گئے تو فوراً صدیق اکبر کی زانوں پر اپنا سر پاک رکھا اور میرے آقا آرام کرنے لگ گئے۔ ادھر سارے سوراخ تو صدیق اکبر نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کے بند کر دیے تھے، ایک سوراخ تھا جس پر اپنا انگوٹھا لگا دیا تھا۔ اب انگوٹھا لگایا تو اندر سے سانپ نے جب کوئی راستہ نہیں پایا صدیق اکبر کے انگوٹھے پہ ڈس لیا، ڈسا تو صدیق اکبر نے پاؤں نہیں ہلایا۔ جب جان جاتی ہے نا تو بندہ بھول جاتا ہے کون میرے پاس میں ہے کون پاس میں نہیں ہے۔ صدیق اکبر نہیں بھولے کیونکہ جان سے زیادہ انہیں حضور سے پیار تھا، وہ بھولے نہیں، اپنا انگوٹھا وہیں پہ لگائے رہے، سانپ ڈستا رہا، زہر اترتا رہا، لیکن قدم نہیں ہلایا کہ اگر میں نے اپنی جان بچانے کے لیے پاؤں ہلا دیا تو حضور کی نیند خراب ہو جائے گی، نیند کھل جائے گی، آپ کی آنکھیں بیدار ہو جائیں گی۔ حالانکہ میرے آقا تو ویسے بھی جاگتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب زہر زیادہ اثر کر گیا تو زہر کے اثر کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آئے اور آنسو ٹپک گئے حضرت صدیق اکبر کے۔ صدیق اکبر کے آنسو ٹپک گئے میرے آقا کے چہرہ اقدس پر۔ میرے آقا نے آنکھیں کھولی، کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا وہ شفا والا لعاب دہن ابو بکر صدیق کے قدموں پہ لگایا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ جب صدیق اکبر کے انتقال کا وقت آیا تو یہی زہر آپ کا واپس اوت کر آیا اور اسی زہر کے اثر کی وجہ سے اللہ نے آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ اچھا، یہاں پر یہ چیز بھی بڑی پر لطف ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں غار میں 3 دن اور 3 راتوں تک رہے۔
رہے، 3 دن اور 3 راتوں تک رہے۔ اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کے ساتھ میں چند قدم چل گیا، اللہ نے کتے کو جنتی بنا دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان ثابت کرو، مسلمان بھی تھے کہ نہیں تھے، یہ شیعہ رافضی بدبخت کتے۔ میں کہتا ہوں ایک کتا جو صحیح میں کتا ہوتا ہے وہ اصحاب کہف کے ساتھ میں چند قدم چل گیا، اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے قیامت کا دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب کہف کے کتے کو انسان کی شکل کے اندر جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ ایک کتا اگر ولیوں کے ساتھ میں چلا جائے اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے، تو جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی میرے آقا کے ساتھ میں رہے، اور غار میں تو یا تو ابو بکر صدیق تھے یا میرے آقا تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا، اتنی قربت میرے آقا نے ان کو عطا فرمائی۔ ان کے ایمان کے بارے میں کوئی بدبخت سوال کرے تو وہ تو جہنم کا کندہ ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو میرے آقا علیہ السلام نے غار کے اندر 3 دن کے اندر کتنا نواز دیا تھا۔ یہاں پہ ایک واقعہ میں بیان کیا کرتا ہوں، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ باقی باللہ بڑے اللہ کے بڑے پائے کے ولی تھے۔ ان کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے محلے کے ایک آدمی کو بلایا کہ جاؤ اس کو فلاں کو بلا کے لے کر کے آؤ۔ جب فلاں کو بلا کر کے لے کے آئے تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے سب کو باہر نکال دیا، اس کو کہا میں جانتا ہوں تو کفن چور ہے۔ جیب سے پیسہ نکالا کہ یہ پیسہ رکھ لے، آج میرا انتقال ہونے والا ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا کفن تو مت چرانا۔ اس نے کہا حضور نہیں معاف فرما دیں، میں پیسہ نہیں لوں گا۔ کہا نہیں میں دے رہا ہوں تم رکھ لو لیکن میرا کفن مت چرانا۔ اور پھر بعد میں حضرت خواجہ باقی باللہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر جب جنازہ اٹھا اس کفن چور نے سوچا کہ حضرت نے کفن کا پیسہ تو پہلے ہی دے دیا، جنازے میں شرکت کر لوں۔ جنازے میں جب شرکت کی نا تو مریدوں نے بڑا قیمتی کفن دیا تھا، اب کفن پہ نظر پڑی تو کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ اب اس کے دل کے اندر وہ مال و دولت کی محبتیں انگڑائی رہنے لگی، وہ بار بار سوچنے لگا کہ کفن چراؤں کہ نہ چراؤں۔ آخر میں جب حضرت کو دفن کیا گیا قبر پہ نشان لگا کر کے چلا آئی گیا۔ رات کے وقت میں جب گیا اور قبر کو کھودا اور اندر سے کفن چرانے کے لیے ہاتھ جب ڈالا نا، حضرت خواجہ باقی باللہ نے اندر سے ہاتھ پکڑ لیا، کہا جنتی ہو کے جنتی کا کفن چراتا ہے؟ کہا حضور آپ تو جنتی ہیں، میں کیسے جنتی ہوں؟ کہا تجھے نہیں پتا آج لال قلعے کے میدان میں جب میرا جنازہ ہوا تو یہ اعلان کر دیا گیا جس نے بھی میرے جنازے میں شرکت کی اللہ نے سب کو جنتی بنا دیا ہے۔ کہا جنتی ہو کے جنتی کا کفن چراتا؟ اتنے پائے کے ولی حضرت خواجہ باقی باللہ۔ تو ایک بار رات کے وقت میں ان کے مہمان آ گئے تو جو نان بائی تھا اس نے کہا حضور آپ فکر نہ کریں، میں رات کو بھی کھانا بنا کے کھلاؤں گا۔ اب رات کے وقت میں جب کچھ نہ ملتا ہو اور مہمان آ جائیں، کوئی اس وقت آپ کی خدمت کرتا ہے تو پھر آپ کا تو دریا رحمت جوش میں آ ہی جائے گا، تو پھر آپ جو مانگے گا وہ دے دیں گے اگر آپ کے پاس میں ہوگا تو۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کا دریا رحمت بھی جوش میں آ گیا، کہا تو جو مانگنا ہے مانگ لے۔ اب وہ نان بائی تھا، جاہل آدمی تھا، اسے کچھ پتا بھی نہیں تھا، کہا حضور کچھ نہیں چاہیے، آپ اپنی طرح مجھے بھی بنا دیجئے۔ کہا تو یہ نہیں برداشت کر پائے گا؟ کہا نہیں حضور مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے، یہی چاہیے۔ جب وہ ضد پہ اڑ گیا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، اور لگا کے جب چھوڑ دیا نا تو معرفت کا خزانہ اس کے سینے میں انڈیل دیا۔ اب اس پر وہ کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے آپ بتائیں جو ہے کئی سالوں تک، کئی راتوں تک، جو ہے مہینوں تک، سالوں تک جو چلا کر کے ذکر کر کے اپنے دل کے اندر معرفت کا نور جگمگاتے ہیں تو وہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ بندہ جس نے کبھی معرفت کا مزہ چکا بھی نہ ہو، ایک بار میں جب اس کے سینے کے اندر یہ خزانہ آ گیا تو پھر اس کے اندر بے ہوشی طاری ہونے لگی، اس کو ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ 3 دن تک مدہوش رہا اور تیسرے دن پھر انتقال کر گیا، اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا حضرت خواجہ باقی باللہ اگر کسی کو دینا چاہیں تو سینے سے لگا کر کے ایک لمحے میں اتنا دے دیں کہ وہ برداشت بھی نہ کر سکے۔ 3 دن تک کونین کے دولہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار میں اپنے ساتھ میں رکھا ہوگا تو کیا دیا ہوگا، اور حضرت صدیق اکبر نے کیا لیا ہوگا، کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا راز ہے۔ میرے آقا چاہتے تو غار سے باہر تو آ سکتے تھے نا، جب اپنے مکان سے میرے آقا نکلے تو تلواریں لے کے کافر کھڑے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے ان پر مٹی اچھال دی، سب اندھے ہو گئے، میرے آقا نکل کے چلے آئے۔ کافر آئے پیچھا کرنے کے لیے، وہاں پہ کبوتری نے جو انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا تن دیا، کافر نہیں پکڑ پائے۔ تو یہاں سے بھی میرے آقا نکل کر کے جاتے تو کون پکڑ پاتا؟ میرے آقا نکل کر کے نہیں گئے، 3 دن تک اندر رہے۔ آج صدیق اکبر کو میرے آقا جام پلا رہے تھے، کیسا جام پلایا تھا وہ پینے والے ابو بکر صدیق جانے اور پلانے والے میرے آقا جانے۔ صرف روایت میں ایک بات کا پتہ چلتا ہے، جب غار سے نکل کر کے قباء میں پہنچے تو جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تو وہ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ اللہ کے رسول کون ہے۔ یہاں تک کہ
ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں اور مجھے سمجھ رہے ہیں نبی، تو انہوں نے چادر لی اور میرے آقا پہ تان کے بتا دیا اللہ کا رسول میں نہیں ہوں، کونین کے دولہ ادھر ہے، میں تو آپ کے در کا ایک غلام ہوں۔ میں یہ ہوتا ہے جام محبت پلایا۔ حضرات مکرم، میں عرض کر رہا تھا صدیق کا معنی کیا ہوتا ہے، جو اپنا سب کچھ لٹا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا مال بھی لٹایا، اپنی جان بھی میرے آقا علیہ السلام کے لیے لٹائی، اور اپنے خاندان کو بھی میرے آقا کے لیے لٹا دیا۔ کتنا لٹایا؟ جب بدر کا میدان ختم ہو گیا، بعد میں ابو بکر صدیق کے بیٹے ایمان لے آئے، تو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے اپنے باپ سے کہتے ہیں ابا جان، جب بدر میں جنگ چل رہی تھی، میں کافروں کی طرف سے آیا تھا، آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، ایک بار کئی بار ایسا ہوا میری تلوار چلتے چلتے آپ کی گردن تک آ گئی، میں فوراً تلوار ہٹا لیتا تھا، آپ سے ہٹ کے چلا جاتا تھا کہ کہیں آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کو نہ قتل کر دوں۔ تو صدیق اکبر نے قربانی کا جذبہ دیکھو کیا کہا، بیٹا یہ تو تھا کہ تو جو تھا وہ تلوار ہٹا کر کے نکل جاتا تھا، اگر بدر کے میدان میں اگر تیری گردن میرے تلوار کے نیچے آ جاتی نا تو بیٹا سمجھ کے چھوڑ نہیں دیتا، میں نبی کا دشمن سمجھ کے میں تجھے قتل کر دیتا تھا۔ یہ قربانیاں ہیں۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو بکر نے اپنے باپ کو مارا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر سنا ہے تم نے اپنے باپ کو تماچا مارا؟ عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، میرے پاس تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی نا تو یا رسول اللہ اس وقت ان کی گردن کاٹ کے میں الگ کر دیتا۔ پھر بعد میں اللہ نے توفیق دی، ان کے والد محترم بھی ایمان کے دامن کے اندر آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جذبہ دیکھو، جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی رب نے فرمایا اگر ہم تمہارے اوپر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، ابو بکر صدیق آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ ابھی حکم دے تو ابھی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تم سچے ہو، اپنا سب کچھ نبی کے لیے قربان کرنے والی ذات کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی فضیلتوں کو کون بیان کر سکتا ہے، ان کے فضائل و مراتب کو کون بیان کر سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ کرام کے درمیان ان کی فضیلتوں کو بیان کیا، یہاں تک فرمایا کہ جنت کے اندر جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں گے ان کے سردار حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حضرت مولا علی بھی حضرت صدیق اکبر کا کتنا ادب کرتے تھے، ان سے کتنا پیار کرتے تھے۔ جب میرے آقا علیہ السلام کے وصال کا وقت آئے، ایک بار حضرت عمر نے جملہ کہا تھا کہ ابو بکر صدیق کی ایک رات کی اور ایک دن کی 2 نیکیاں مل جائے اپنی زندگی کی ساری نیکیاں میں دے دوں گا۔ لوگوں نے پوچھا حضور کون سی 2 نیکیاں؟ کہ رات کی نیکی تو وہی ہے جب کونین کے دولہ کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر کے غار ثور میں جا رہے تھے، وہ ایک رات کی نیکی مجھے مل جائے۔ اور کہا دن کی نیکی کون سی ہے؟ کہا دن کی نیکی وہ ہے جب اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا، مرتدین کا فتنہ اٹھا، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے جہاد کر کے مرتدین کے فتنے کو ختم کیا تھا، اور رات اور دن کی یہ 2 نیکیاں مل جائے نا تو ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیوں کو تو کوئی سمجھ بھی نہیں پائے گا۔ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس میں جلوہ فرمائے، آسمان کے اندر تارے چمک رہے ہیں، حضرت عائشہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آسمان کے اتنے تارے کسی کی نیکیاں بھی اتنی ساری ہوتی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں اتنی ساری نیکیاں حضرت عمر کی ہے۔ اب حضرت عائشہ تو چپ ہو گئی کہ میں تو سمجھ رہی تھی ان کا خیال یہ تھا کہ ابو بکر صدیق کی نیکیاں میرے آقا بتائیں گے، لیکن حضرت عمر کا نام لے لیا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں؟ میرے آقا نے فرمایا عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ملا دو تو تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ہوتی ہے۔ وہ جب ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کا یہ عالم ہے تو پھر ان کی زندگی کی ساری نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اصل میں حضرت صدیق اکبر کے دل میں ایک راز تھا، اس راز کی وجہ سے اللہ نے اپنے اس پیارے محبوب بندے کو یہ فضیلت دی تھی۔ میرے آقا خود فرماتے رب نے میرے سینے میں جو کچھ بھی ڈالا تھا میں نے سب ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ کتنی بڑی بات! میرے آقا فرماتے میرے دل میں اللہ نے جو کچھ بھی ڈالا تھا میں نے سب ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ اتنا بڑا مقام و رتبہ۔ آج ہم کتنے عرس مناتے ہیں، میں تو کہتا ہوں ہر دن ابو بکر صدیق کا عرس ہونا چاہیے، ہر دن ابو بکر صدیق کا عرس ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں نا، میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق کی زندگی کی ساری قربانیاں نہیں، جس دن میرے آقا نے ہجرت کی تھی نا اس ایک رات میں صدیق اکبر کے گھر والوں نے جو قربانی دی ہے نا، قیامت تک سارے مسلمان مل کر بھی اس ایک رات کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو اپنی جان قربان کر کے میرے آقا کو غار میں لے کر کے گئے۔ حضرت اسما آپ کی بیٹی ہیں، انہوں نے ناشتہ دان تیار کر کے دیا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کے غلام تھے، وہ روزانہ پوری خبریں لا کر کے آپ کو پہنچایا کرتے، اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگا دی اور دودھ
لا کر کے پہنچائے، پورا گھر کام پہ لگا ہوا تھا۔ اس ایک رات کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں نے جو قربانیاں دے دی ہیں، قیامت تک ان احسانات کا بدلہ یہ امت نہیں ادا کر سکتی ہے۔ اگر ساری زندگی میں ادا کرنا چاہیں نہیں ادا کر، اللہ نے ایسا مقام و رتبہ ان ہستیوں کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے میرے آقا علیہ السلام کا پیار دیکھو، کتنا پیار تھا۔ اللہ اکبر، وقت تو سمٹ گیا، میں نے تو چاہا تھا کہ ابھی تو میں نے یہ سمجھ لی کہ گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مناقب ہیں، جو فضائل ہیں، ان سے کتابیں بھری پڑی ہیں، دفتر کے دفتر بڑھے پڑے ہیں۔ بس ہمیں یہ چاہیے ہم صدیق اکبر کے دامن سے وابستہ ہیں۔ یہ بات میں آج بائی فورس اس لیے کہنا چاہوں گا، اس دور کے اندر وہابیت سے بڑا فتنہ یہ بن چکا ہے، یہ صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کیا جا رہا ہے، آپ کی افضلیت کا انکار کیا جا رہا ہے، اور یہ فتنہ ہمارے گھروں میں پہنچ چکا ہے، ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے، ہمارے علاقے کے اندر اس فتنے کی دھمک محسوس کی جا رہی ہے۔ اہل بیت سے ڈٹ کے پیار کریں، اہل بیت کا پیار تو اہل سنت کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا اہل بیت کے پیار کے نام پہ کوئی رافضی اور کوئی نام کا مولائی آپ کو صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برگشتہ نہ کر دے۔ کوئی اگر آئے تو ان کو کہنا پیار ہم سب سے کرتے ہیں، لیکن ہم عقیدہ وہی رکھیں گے جو اہل سنت و جماعت نے عقیدہ دیا ہے۔ پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر، حضرت عمر فاروق کا دوسرا نمبر، حضرت عثمان غنی کا تیسرا نمبر، حضرت مولا علی کا چوتھا نمبر۔ سارے صحابہ ہدایت کے تارے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں اور سب پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، لیکن عقیدہ وہی رکھیں گے جو ہمیں اللہ کے رسول نے عطا فرمایا اور صحابہ نے عطا فرمایا۔ آپ حضرات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے محفلوں نام کی محفلیں اپنے گھروں میں بھی سجا، اپنے بچوں کو بتایا کریں۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کمالات ہیں، ان کا جو عشق اپنے بچوں کو بتائیں گے نا، ان کے بچوں کے دلوں کے اندر بھی پیدا۔ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں، جب رات کا وقت ہوتا تھا میرے والد ابو بکر صدیق گھر میں آتے تھے، ان کو قرار نہیں آتا تھا، قرار نہیں آتا تھا، رات بھر بے چین رہتے تھے کہ کب صبح ہو، کب حضور کی بارگاہ میں جاؤں، حضور کا دیدار کروں۔ ایک بار کسی نے پوچھ لیا آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ آج لوگوں کو پوچھو تو پتہ نہیں کوئی کیا کیا بتاتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق نے کہا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے ان نظرت الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا دیدار کرنا، آپ کے چہرے کو دیکھنا سب سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ اور صحابہ کہتے بھی ہیں حضور کا چہرہ کیسا تھا، کوئی صحابی نہیں بتا پاتا تھا، سب جو ہے وہ خوف کی وجہ سے اور حیا کی وجہ سے نظریں جھکا کے رکھتے تھے۔ اگر کوئی دیکھتا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق دیکھا کرتے، حضرت عمر فاروق دیکھا کرتے تھے، وہ دیکھا کرتے تھے چہرہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ تو یہ صدیق اکبر کا جو پیار ہے نا، اپنے بچوں کو پلاؤ، یہ پیار اگر آپ نے اپنے بچوں کو پلا دیا نا، کہ دنیا کا کوئی باطل آپ کے بچوں کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ نے ان کو مقام، آپ سوچیں یہ کیا کم بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق کہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں، جہاں پہ میرے آقا کے قدم ہیں وہاں پہ صدیق اکبر کا سر رکھا ہوا آج بھی۔ کل وہ یار غار تھے، آج یار مزار ہیں۔ وہ اپنے پہلو میں جن کو لٹا کر کے رکھے ان کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ ہم تو جب گنبد خضرا کے سائے میں جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے پھر کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتے ہیں، حضرت عمر کی بارگاہ میں۔ اور میں نے یہ اس سے پہلے عقیدہ آپ کو بتایا تھا، علماء اہل سنت نے جو بتایا، کائنات کے اندر وہ جگہ جہاں پہ میرے آقا آرام فرمائے، وہ جگہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جو اس مٹی کا مقابلہ کر سکے جو مٹی میرے آقا کے جسم اطہر سے لگی ہے، اور وہ مقدس جگہ جو ساری کائنات سے افضل ہے، وہیں قدموں کے اندر صدیق اکبر سر رکھ کر کے سو رہے ہیں۔ بات ختم ہو گئی، یہیں پہ بات ختم ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کو اتنا پیار دیا، ساری زندگی ساتھ میں رکھا، آج بھی۔ اور پھر فرمایا میرے آقا نے جب قیامت کا دن آئے گا نا، میں اپنی قبر سے نکلوں گا تو میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف عمر فاروق ہوں گے، تو ان سے ڈٹ کے پیار کریں، ان مولائیوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ ان سے کہہ دیں اہل بیت سے پیار ہم خوب کرتے ہیں، لیکن اہل بیت نے ابو بکر صدیق کو افضل کا، افضل ہم انہی کو مانیں گے۔ تم نام کے مولائی ہو، تم جھوٹے مولائی ہو، تم حقیقت میں مولائی نہیں ہو بلکہ تم رافضی ہو، آدھے سنی یعنی آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہو تم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں مسلک اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے، فیضان صحابہ، فیضان صدیق اکبر سے سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔